روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں، بھوکا نہ کوئی سوئے گا اس پاک ماہ میں، کرنا مدد غریب جو مل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آف ایئر بھی کافی سوالات جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، تو کالز بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی یہ کنٹرول روم سے بات کرنے دی ہے، پاکستان صحت میں جو وہ ہے سیگمنٹ۔ نہیں، بتائیں کیا سوال ہے؟ آ جائیے۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میرا سوال یہ ہے جی کہ عمرے میں طواف کرتے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو طواف ویدا کرنا لازمی؟ طواف ودا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی دوسرا سوال ہے، جی۔ ایک منٹ، عمرے میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ عمرے میں میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ حالت احرام میں یا عمرے کے دوران؟ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب سے جی بات کرنی ہے۔ جی مفتی صاحب سن رہے ہیں، پوچھیے کیا سوال ہے؟ میں نے نا ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ نا سلاطن تسبیح کی مجھے بتا دیا تھا مفتی صاحب نے، آپ نے پروگرام دیکھا تھا بعد میں؟ نہیں بتایا تھا انہوں نے، میں نے دیکھا تھا پروگرام۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بتایا تھا، چلیں دوبارہ بتا دیں گے آپ کے لیے، دوبارہ مصعب بتا دیں، کوئی بات۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا مفتی صاحب جوابات کی طرف آ جائیں، پھر میں کالر لے لوں گا۔ جی بتائیے۔ اچھا جی، ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، یہ دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں یا ہاتھ نیچے کر کے بھی مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں دعا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی مناجات جو ہے وہ دعا ہے، بالکل۔ تو دل میں بھی مانگی جا سکتی، کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں دل میں بندہ مانگ لیتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ہاتھ نہیں اٹھاتا اور دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ دعا جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیں، جو دعا کے تقاضوں میں سے، آداب میں سے ہے، یعنی اخلاقی طور پر بھی آپ کو ہاتھ اٹھا کر ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے۔ اس میں یہ کہ سینے کے مقابل بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور اتنے اوپر بھی ہاتھ ہو سکتے ہیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام بعض اوقات اس طرح بھی دعا مانگتے تھے، لیکن آہوزاری کے ساتھ یہ مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھا کر اس کو افضل قرار دیا ہے۔ ورنہ آپ دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں یا ہاتھ نہیں اٹھائیں تب بھی مانگی جا سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے دل کا معاملہ ہے، وہ کس طرح ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہنی چاہیے یا کس طرح آواز میں کہنی چاہیے؟ اتنی آواز میں کہنی چاہیے کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک آئے۔ اچھا اتنا شور و غل ہے کہ اس میں آواز کانوں تک نہیں آ رہی، تو اس میں اعتبار کس کا ہوگا کہ اگر آپ اکیلے میں ہیں اتنی آواز نکالیں کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، تو شور و غل جہاں پر ہو تو وہاں پر بھی پھر اسی آواز کا اعتبار ہوگا، اگرچہ وہ آپ کے کانوں میں نہ آ رہی ہو۔ دل اور نفس ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ نفس اور روح کے بارے میں علماء کرام کی رائے، کچھ کی آراء ہے کہ یہ ایک ہیں، کچھ کی آراء مختلف ہیں، لیکن دل الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے۔ نفس کبھی نفس امارہ بھی بن جاتا ہے، کبھی نفس ملہمہ بھی بن جاتا ہے، کبھی نفس لوامہ بھی بن جاتا ہے، کبھی نفس جو ہے وہ مطمئنہ بھی بن جاتا ہے، کبھی نفس راضیہ، کبھی نفس مردیہ، اور سب سے بہترین نفس مطمئنہ، راضیہ اور مردیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نفس ہمیں عطا فرمائے۔ تو علماء کا کہنا یہ کہ دل علیحدہ چیز ہے اور نفس علیحدہ چیز ہے۔ دل عام طور پر اچھی بات کو قبول کرتا ہے اور نفس جو ہے یہ عام طور پر جو بری بات ہے اسے قبول فوراً کرتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے۔ اچھا بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، نمازوں کی پابندی کریں اور فجر اور عصر کے بعد یا لطیف یا اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ اچھے رشتے آ جائیں گے۔ بہن نے کہا کہ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے 70,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کلمہ بڑا محترم ہے، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ داخل
داخل جنت ہوگا اور بے شمار نیکیاں ہیں، لیکن 1000 دفعہ پڑھنے سے 70,000 نیکیاں، ایسی کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی، لیکن یہ ہے ضرور کہ اس کو پڑھنے سے بے شمار نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ 20 رکعت تراویح کبھی کہتی ہیں کہ کبھی 8 رکعت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، تو کتنی پڑھنی چاہیے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کو ادا فرمایا، لیکن تواتر سے ادا نہیں فرمایا، کبھی چھوڑی تاکہ فرض امت پر فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح پڑھی جانے لگی تھی، تو آپ نے ایک امام کو مقرر کیا، ابی بن کعب کو، باقی صحابہ کو پیچھے کھڑا کیا، اور وہاں پر 20 رکعت تراویح ہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد بھی امت کا یہ معمول 20 رکعت تراویح رہا ہے، 8 رکعت تراویح نہیں رہا۔ 8 رکعت جو حضور نبی کریم علیہ السلام پڑھتے تھے وہ 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر کی پڑھا کرتے تھے، تو وہ ملا کر 11 ہوتی ہیں، تو یہ 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تراویح کہیں پر اس طرح نہیں ہے۔ بھائی نے کہا کہ امی کو ساری رات نیند نہیں آتی، خواب آتے رہتے ہیں الٹے سیدھے، اور کچھ دوسرے بھائی ہیں تو امی کو بیماریاں بھی رہتی ہیں تو وہ روزہ رکھنے نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی جب والدہ آپ کی بیمار رہتی ہیں اور جو ہے نا ان کو شوگر وغیرہ کچھ بھی بیماری ہے، تو جو اور بھائی منع کر رہے ہیں، ظاہر ان کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی جان بوجھ کے تو منع نہیں کرتا، ان کی ہمت نہیں ہوگی، ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ ان کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں، جب ٹھیک ہو جائیں تو پھر رکھ لیں، اور خدا نہ خواستہ کچھ ایسی بیماریاں ساتھ لگی ہوئی ہیں یا بڑی عمر ہے رکھ نہیں سکتی، تو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دینا چاہیے۔ یہ دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جو نیند نہیں آتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پر دم کریں، دم کے وہ پانی بھی آپ پلا دیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اچھا، بہن نے کہا کہ داماد روزے نہیں رکھتے، بہت کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ سختی کریں گی تو آپ کی بیٹی پر سختی کرے گا، آپ کی بیٹی اسے کچھ کہے گی تو وہ گھر میں صحیح نہیں رہے گا، تو بہتر یہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں، وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کیجئے کہ ایمان والے کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے، تو آپ اپنے طریقے سے سمجھاتے رہیں، زیادہ لڑائی کرنے کی یا باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر میں فرض پڑھیں گے یا سنتیں بھی پڑھیں گے، سفر کی نماز میں فرض اور واجبات پڑھنا یہ لازمی ہے، اور اگر جو سفر ہے وہ کٹھن ہے، مشکل ہے، تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آسان ہے تو سنتیں پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ جو 4 رکعت کے فرائض ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے، جو 3 ہیں مغرب کے، جو 2 فجر کے ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسح سر کے کتنے حصے کا ہونا چاہیے؟ فرض ہے مسح سر کے 1/4 حصے کا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ پاؤں پر جو ہے نا وہ ہاتھ مل کر، یعنی پانی سے ہاتھ جو ہے وہ گیلے کر کے پاؤں پر مل لیں، تو اس طرح دھونا، دیکھیے یہ دھونا نہیں ہوتا، دھونا یہ ہوتا ہے کیونکہ پاؤں کو دھونا جو ہے وہ ٹخنوں سمیت یہ جو ہے وہ فرض ہے، یعنی پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ٹخنوں سمیت یہ فرض ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ پانی دھونے کا جو مطلب ہے، دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، جہاں جس چیز کو آپ دھو رہے ہیں بہا دیا جائے، اس کو بہا دیا جائے، بہانے کے حکم میں آ جائے، تب وہ چپڑ لینے سے یہ اس طرح وضو نہیں ہوگا، دھونا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہا کہ بچی کی شادی کے لیے وظیفہ، وہ میں نے اوپر بتا دیا ہے، آپ بھی بچی کو وظیفہ پڑھنے کے لیے کہیں، بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی محرم غیر محرم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف حدیث پاک میں کہ جس گھر میں یتیم ہو تو اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گھر بڑا بہترین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بچوں کو ایڈاپٹ کرنے میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر وہ بچی ہے تو کوئی اور رشتہ اگر نہیں ہے تو بڑے ہو کر باپ سے کوئی جو گھر کا سربراہ ہے اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو باپ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا ہے تو ماں کے لیے وہ غیر محرم ہو جاتا ہے، بعد میں جو ماں کہتی ہے اپنے آپ کو اس کے لیے غیر محرم۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی ایڈاپٹ کر رہے ہیں تو اسے قریبی رشتہ دار کا دودھ پلا دیں، تاکہ یعنی بچہ ہو تو بیوی کی طرف سے قریبی رشتہ دار کا دودھ پلا دیں، بچی ہو تو باپ کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے کوئی قریبی رشتہ دار ہو اس کا دودھ پلا دے، تاکہ رشتہ قائم ہو جائے رضاعت کا اور وہ غیر محرم نہ رہے۔ اور پھر کہا کہ جی یہ بالکل حدیث سے پاک ہے، جس گھر میں یتیم ہو اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، وہ گھر بہترین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی گھر میں رہتے ہیں
آپ کے بھائی کا بچہ یتیم ہو گیا خدا نہ خواستہ، قریبی رشتہ دار، وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو یتیم بچے ہیں تو ان کی کفالت اچھے انداز میں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ، ہاں قریبی رشتہ دار ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ تایا ہے یا چچا ہے، اس نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں یتیم بچے کی کفالت لے لی، اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا. تو یہاں پر فرمایا کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کہا کہ اذان اور جماعت کے درمیان قضا نماز پڑھنا، مسجد میں قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ قضا کرنا یہ گناہ ہے نا. تو اگر آپ اس وقت نماز پڑھیں گے تو سب یہی سمجھیں گے کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں. تو قضا نمازیں اپنے گھر میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. بہرحال اذان اور جماعت کے درمیان اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، جیسے مغرب ہے، تو اس میں جب تک آپ نے نماز مغرب ادا نہیں کی تو اس سے پہلے آپ جو ہے وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے فجر کی نماز میں تو یہاں احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال قضا نماز کسی وقت بھی طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں پڑھنے سے اجتناب کریں. پھر سوال ہے کہ سوتے وقت آیت الکرسی قضا نماز جو ہے وہ کسی وقت میں نے بتا دیا اس کا. UK سے یاسین صاحب نے پوچھا کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں اور 4 کل پڑھیں تو درود پاک پہلے پڑھیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ درود پاک پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو آیت الکرسی سے پہلے یا 4 کل سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. درود پاک پہلے پڑھ لیجئے، اور صدق اللہ العظیم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی درود پاک سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ بہن نے کہا تقسیم یعنی تیمم کرتے وقت اگر ہاتھ کو اتنا نہ رگڑے کہ اس میں بہت زیادہ مٹی آ جائے تو کیسا ہے؟ زیادہ رگڑنے کا کہا بھی نہیں گیا، بس نارملی اپنے ہاتھ کو مٹی پر یا اس چیز پر کہ جس پر مٹی کا غبار موجود ہے وہاں پر مارے، بس یہ کافی. زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بواسیر میں کریم لگائے تو روزے کا حکم کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ ایسی کریم ہے کہ جو اس منفذ میں اندر جا رہی ہے تو وہ منع ہوگا، روزے کا فساد ہوگا. اور ایسی کریم ہے کہ جو منفذ میں اندر نہیں جا رہی، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، تو پھر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کلی کرتے ہوئے حلق کے نیچے اگر پانی اتر گیا ہے، روزہ یاد ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ جمعہ یا رمضان میں انتقال ہونے والے کو کیا جنتی کہا جائے گا؟ حدیث پاک میں یہ کہ جس کا ماہ رمضان میں انتقال ہو جائے یا جمعے کے دن یا جمعے کی رات انتقال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب نہیں لیتا. ایک سوال یہ ہوا کہ حیض کے دنوں میں ناف سے گھٹنوں تک بیوی کو چھو سکتے ہیں؟ چھو تو سکتے ہیں، لیکن اگر خدشہ ہے کسی اور چیز کا تو پھر منع ہوگا. اسی طریقے سے ایک سوال انہوں نے اور کیا ہے، میں یہ آن لائن میں دہرا نہیں سکتا ہوں، تو وہ اس میں بھی خدشہ ہے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں. غار حرا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے. اور پھر یہ کہا کہ زکوٰۃ میں جو دیتے وقت پیسے ہی دینے چاہیے، مختلف اشیاء جس چیز کی ضرورت ہے شریف فقیر کو وہ دی جا سکتی ہیں. کہا کہ انگلی ہونٹ کو لگا کر صفحہ قرآن کا پلٹنا، تھوک لگانا یہ مناسب نہیں ہے. بہتر یہ کہ ذرا سا پانی یعنی ہلکا سا انگلی تر کر لیں، وہ بہتر ہے، تھوک لگانا مناسب نہیں ہے. عمرے میں طواف وداع کرنا یہ بالکل ایسا نہیں ہے. حج تمتع جو کرتے ہیں نا ان کے لیے طواف وداع ضروری ہوتا ہے. جو باہر سے جاتے ہیں اور وہ یعنی جس طرح پاکستان سے جا کر حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے، تو وہاں پر حج جو طواف وداع ہے وہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. حالت احرام میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، شہوت کا اندیشہ نہیں ہے تو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تسبیحات جمع ہو گئی، میں پھر جواب دیتا ہوں، آخری جواب ہے. تسبیحات میری بہن آپ کے پاس بہت جمع ہو گئی ہیں تو لوگوں کو بانٹ بھی سکتی ہیں، اور یہ بھی سکتی ہیں کہ آپ اسے کھول لیں اور دانے جمع ہو جائیں تو اس کے ذریعے آپ پڑھ بھی سکتی ہیں، بانٹ بھی سکتی ہیں، تقسیم بھی کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، سوالات کے تمام تر جوابات ہو گئے. مفتی صاحب اگلا سیگمنٹ کوئز کا ہے، یہ ABC ہے. اگر آج بن دیکھے آپ سلیکٹ کر لیں تو مزہ ہی آ جائے، کمال ہو جائے. جلدی سے کر لیں سلیکٹ، بریک لے رہا ہوں. ABC بتائیں. اے ٹیم آپ نے لے لی. چلیں جی، بریک کے بعد ہوتی ہے کوئز سیگمنٹ میں ملاقات. سفینہ زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ